من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لمن خلق الانسان وعلمه البیان والتبیان وأوضح له الهدى والإيمان الصلاة والسلام على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان ثم الصلاة والسلام على حجج الرحمن المطهرين عن الرجس بنص القرآن قال الله تبارك وسبحان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واجب الاحترام مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد اپنی طرف سے اور سب مومنین کی طرف سے حضرت حجت دوراں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ مومنین کرام، یہ ذی القعدہ کا مہینہ کہ جس کا آغاز بی بی معصومہ قم کے میلاد سے ہوتا ہے، یہ برکتوں بھرا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے اس زمین کو بچھایا۔ 25 ذی القعدہ جسے یوم دہو الارض کہتے ہیں، اس دن کا روزہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس 25 ذی القعدہ کو اللہ نے زمین کو بچھایا، اور 25 ذی القعدہ ہی کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو زمین کے عین وسط میں رکھا گیا۔ اس کے بڑے فضائل ہیں ماہ ذی القعدہ کے بھی، اور پھر اس کا آغاز بی بی فاطمہ معصومہ قم کے میلاد سے ہوا۔ بی بی معصومہ قم وہ شخصیت ہے کہ جن کی ولادت کے 45 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو اللہ ایک بیٹی دے گا جو کہ مریم آل محمد ہوگی، اور جس کی وجہ سے لوگ استفادہ کریں گے، علمی استفادہ، اور بی بی کی وجہ سے قم کو یہ فضیلت ملی ہے۔ صادق آل محمد کا دوسرا فرمان اسی حوالے سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنت کے کل 8 دروازے زمین کی طرف کھلتے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ قم کی طرف کھلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اہل قم نہ ہوتے تو ہمارا دین ضائع ہو جاتا، اہل قم نہ ہوتے تو ہمارا دین ضائع ہو جاتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ مدینہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے حرم ہے، نجف امیر المومنین کی وجہ سے حرم ہے، اور قم میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی وجہ سے حرم ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے معصومہ کا لقب دیا گیا، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے معصومہ کا لقب دیا گیا۔ اور بی بی کے بچپن کا زمانہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ مومنین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے چند سوالات تحریر کر کے خانوادہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ 6 سال کی بی بی ہیں معصومہ قم، بی بی نے ان کے جوابات تحریر کیے، جوابات تحریر کر کے
اس جماعت کو دیے۔ جب جماعت وہ جوابات لے کے جا رہی تھی، رستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جماعت نے سارا ماجرا بیان کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاضلہ آل محمد ہے، فاضلہ آل محمد ہے۔ 6 برس کی عمر میں اتنی عالم فاضلہ، یہ وسطی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاضلہ آل محمد اور مریم آل محمد ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بی بی معصومہ کون کو اتنی نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح جناب سیدہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروائے گی، اسی طرح ایک جماعت کو جناب فاطمہ معصومہ کون بھی آزاد کروائے گی۔ اور جس طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے عملاً جہاد کیا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے، اسی طرح بی بی فاطمہ معصومہ قوم نے بھی کیا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا انتقال بھی چھوٹی عمر میں ہو گیا، جیسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا، ویسے جناب سیدہ معصومہ قوم کا، یعنی ان کے آپس میں مماثلت تھی، اسی لیے جناب زہرا کے نام پہ اس بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ویسے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں فاطمہ نام کی ہیں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ، کیونکہ مولا کو اپنی جدہ کے نام سے محبت اتنی تھی کہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ جنت کا قم کی طرف کھلتا ہے، اور ایک اور مقام پہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ کی طرف سے قلب مومن میں کھلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جنت کا وہ دروازہ قلب مومن میں کھلتا ہے، اس دروازے کا نام ولایت علی ہے۔ ولایت علی کا دروازہ اللہ کی طرف سے قلب مومن میں کھلتا ہے۔ بی بی کا میلاد 1 ذیقعدہ 173 ہجری کو ہوا، 173 ہجری میں، اور امام رضا علیہ السلام کا میلاد 11 ذیقعدہ 153 ہجری میں، یعنی بی بی فاطمہ معصومہ مولا رضا سے 20 برس چھوٹی تھیں، امام رضا علیہ السلام سے 20 برس چھوٹی تھیں۔ اور جب میرے امام رضا کا میلاد ہوا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جد کے نام پہ نام علی رکھا۔ پیغمبر اسلام نے بی بی حمیدہ خاتون کو خواب میں فرمایا تھا، بی بی حمیدہ خاتون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، بی بی حمیدہ خاتون کو خواب میں یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے، ہو رہا ہے نا تو ابھی نیند کا تو وقت ہی نہیں ہے، درود پڑھے محمد و آل کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی شادی ام البنین نجمہ سے کرنا، ام البنین نجمہ سے کرنا۔ اللہ اس کے بطن میں سے ایک بیٹا دے گا جو کہ عالم آل محمد ہوگا، جو کہ عالم آل محمد ہوگا۔ اور جب میرے مولا کی ولادت ہوئی تو لوح محفوظ کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نام علی رکھا۔ تیسرے علی ہیں نا 12 میں سے، تیسرے علی ہیں، اپنے جد کے نام کے مطابق نام علی رکھا، اور حضرت کا امام رضا علیہ السلام کا عقیقہ وغیرہ کیا۔ عقیقے سے فارغ ہو کے دنیا والے جب آتے کہتے مولا آپ کا وارث کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام رضا کو اٹھا کے لے آتے، فرماتے مجھے اللہ نے ایسا وارث دیا ہے جو اپنی سیرت میں اور صورت میں اپنے جد علی کی طرح ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
امام رضا علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے عجیب سی تاریخ ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کروں گا۔ آج تھوڑا جشن کا ماحول ہے مومنین کا، اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ محمد ابن عیسیٰ نے خواب دیکھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہے میں نے جا کے سلام کیا، حضور کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق پڑا ہوا تھا، پیغمبر اسلام نے اس میں سے مٹھی بھر کھجوریں اٹھا کے میرے حوالے کی۔ ابن عیسیٰ کہتا ہے میں نے جا کے کھجوریں گنی تو 18 تھیں۔ کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ شاید میری زندگی کے 18 دن باقی رہ گئے ہیں، یا 18 سال ہیں، یا 18 مہینے ہیں، واللہ عالم کیا مصلحت ہے۔ کہتا ہے کہ تھوڑے دن گزرے تھے کہ میں نے اسی مسجد میں اعلان سنا کہ فرزند رسول اس مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہے جب میں حاضر ہوا میں نے جا کے دیکھا اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں پیغمبر اسلام کو دیکھ چکا تھا، اسی طرح کا کھجوروں کا طبق مولا کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں نے جا کے سلام کیا، پیغمبر اسلام کی طرح امام رضا علیہ السلام نے مٹھی کھجوروں کی اٹھا کے میرے حوالے کی۔ کہتا ہے جب میں نے گنی تو وہی 18 تھیں۔ میں کہتا ہوں مولا مہربانی کر کے کچھ اور دے دیجئے۔ مولا رضا فرماتے ہیں ابن عیسیٰ اگر میرے جد نے تجھے خواب میں زیادہ دی ہوتی تو میں زیادہ دے دیتا، اگر میرے جد نے تجھے خواب میں زیادہ دی ہوتی تو میں زیادہ دے دیتا۔ میرے جد نے محمد مصطفیٰ نے جب تجھے 18 دی ہیں میں زیادہ کیسے دے سکتا ہوں۔ مولا جب سفر کے لیے نکلے مدینہ سے مرو کی طرف، مولا کو لے جایا جا رہا تھا، راستے میں مولا کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، کفن کا مسئلہ درپیش ہوا کہ کفن نہیں ہے۔ ایک گھوڑا سوار گزرنے لگا، مولا نے فرمایا کہ اس گھوڑا سوار کو روکو، گھوڑا سوار کو روکا گیا۔ مولا فرماتے ہیں اس گھوڑا سوار کو جا کے میرے سلام کہو اور کہو کہ تیرے امام رضا فرما رہے ہیں کہ تیری بیٹی نے تجھے جو کپڑا دیا ہے کہ جا کے اسے فروخت کر کے اس کے بدلے میں میرے لیے فیروزہ خرید کے لے آنا، وہ کپڑا ہمیں دے دے، ہم تجھے اس کی قیمت دے دیں گے، تو فیروزہ خرید لینا۔ اب وہ گھوڑا سوار پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس بات کا علم یا تو میری بیٹی کو ہے یا مجھے ہے، تیسرے آدمی کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ مولا رضا کا نام لے رہا ہے۔ مولا رضا کو جا کے سلام کیا، سلام کر کے اس نے کپڑا مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے اس سپاہی کو کفن دلوایا۔ جب کفن دیا جا چکا، مولا فرماتے ہیں کہ یہ فیروزہ لے جا جس کی فرمائش تیری بیٹی نے کی تھی، اور یہ لفافہ ہے، اس میں ان سوالات کے جوابات ہیں جو تو ہم سے پوچھنے کے لیے مدینے جانا چاہتا تھا۔ کس کو ایسے امام نصیب ہوئے ہیں؟ ایسی عالی قدر ہستیاں، ایسی عظیم و شان ہستیاں کس کے مقدر میں آئی ہیں؟ یہ فقط مذہب اہل بیت کا امتیاز ہے، اور مذہب اہل بیت کا مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ائمہ عطا کیے ہیں، وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کی ولادت منانا بھی ثواب، جن کی شہادت منانا بھی ثواب۔ درود پڑھے محمد و آل۔ اسی سفر کے دوران مولا کا گزر نیشا پور سے ہوا۔ ماشاءاللہ اکثر لوگ زائرین ہیں جنہوں نے نیشا پور کی زیارت کی ہے، وہاں ایک مقام ہے جسے قدم گاہ کہتے ہیں، اس کی اکثر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ قدم گاہ میں ایک چشمہ ہے، اس وقت آج کل بھی چل رہا ہے۔ جب حضرت کی سواری وہاں سے گزرنے لگی، نیشا پور کے لوگ ایک بہت بڑی جماعت میں، علماء نے لکھا ہے کہ 30,000 محدث، محدث کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کے علم رکھتا ہو، یعنی مذہب اہل بیت کا علم سے تعلق دیکھ لیں، علم دوستی دیکھ لیں کہ اس زمانے میں بھی ہمارے پاس 30,000 محدث تھا جب لوگ حدیث کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ 30,000 محدث کاغذ قلم لے کے اس مقام پہ کھڑا تھا
جہاں آج حضرت کی قدم گاہ ہے، جب وہاں پہنچی سواری، محدثین نے سامنے آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں مولا فرزند رسول اپنی زیارت کروائیے۔ مولا رضا سواری سے اترے، سواری سے اتر کے لوگوں نے عرض کیا مولا اس مقام پہ پانی نہیں ہے، پانی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میرے مولا نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوا جو آج بھی چل رہا ہے، آج بھی لوگ جا کے اس سے استفادہ کرتے ہیں، نیشہ پور کے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ چشمہ جب جاری کر چکے، اہل نیشہ پور کہتے ہیں فرزند رسول کچھ بیان فرمائیے، اپنے جد سے کوئی روایت بیان فرمائیے، حدیث بیان فرمائیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، علی ابن ابی طالب نے پیغمبر اسلام سے سنا، پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ قلعہ سمجھتے ہیں نا، فورٹ جسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل حسنی، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن داخل حسنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ مولا نے حدیث بیان فرمائی، محدث کہتے ہیں مولا حدیث مکمل ہو گئی، مولا فرماتے ہیں نہیں ابھی مکمل نہیں ہوئی، ولیکن بشرطہا و شروطہا، اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس کی کہنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ محدث کہتے ہیں مولا وہ شرطیں کیا ہیں؟ مولا رضا فرماتے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یعنی جس نے آل محمد کی محبت کے بغیر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا ایسے ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں کے امام شافعی اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی سنہری سلسلے والی، کہ جتنے راوی ہیں سارے معصوم۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں اگر اس حدیث کے راویوں کا فقط نام گن کے کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو عجب نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ فقط یہ سلسلہ حدیث جو ہے، محدثین کا نام، جو حدیث کے راوی ہیں روایت کرنے والے، ان کا نام گن کے اگر کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ عجب نہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مولا رضا ثنا آباد کے قریے میں گئے، جو آج کل طوس کہلاتا ہے، جہاں حضرت کا مشہد بھی ہے، مشہد مقدس۔ ثنا آباد کے لوگ پتھر سے برتن بنانے کا کام کرتے تھے اس زمانے میں۔ لوگ کہتے ہیں مولا پتھر بہت سخت ہے، برتن بنانے میں دشواری ہوتی ہے۔ ذرا ایک بات سوچنے والی ہے، لوگوں کے سوالات دیکھو، کوئی کہتا ہے کہ مولا پانی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ پتھر سخت ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مومنین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے کہ جس کا پانی پہ بھی اختیار ہے، پتھر پہ بھی قدرت رکھتا ہے، پتھر پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرے مولا نے پہاڑ سے ٹیک لگائی، ٹیک لگانے کے بعد فرماتے ہیں ثنا آباد کے لوگوں آج کے بعد پتھر نرم ہو جائے گا۔ آج تک پتھر نرم ہے، ثنا آباد کا پتھر جس سے برتن بنائے جاتے ہیں دوسرے علاقوں کی نسبت وہ پتھر نرم ہے۔ اور میرے مولا نے حضرت کو جو وقت ملا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، پھر دوسرا اگر وقت ملا ہے کسی کو تو مولا رضا کو ملا ہے، تبلیغ مذہب کا، تبلیغ دین کا،
حضرت نے بھرپور تبلیغ فرمائی ہے، حتیٰ کہ لوگ حسد کرنے لگ گئے جب حضرت نے ولی عہدی قبول فرمائی اور میرے مولا کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ وہ سکہ مومنین تبرکن اپنے بازو پہ باندھ لیتے تھے کہ مولا رضا کا نام لکھا ہوا ہے، جب سفر میں جاتے تبرکن باندھ لیتے۔ اسی دن سے امام ضامن کا آغاز ہوا۔ امام ضامن کا آغاز حضرت کے نام کے سکے کے اجرا سے ہوا ہے کہ جب سے سکہ جاری ہوا لوگوں نے تبرکن باندھنا شروع کیا۔ جب سکہ میسر نہیں رہا تو مولا رضا کے نام کے سکے باندھنے شروع کر دیے۔ اسی کو لوگ امام ضامن کہتے ہیں، اور امام ضامن سے مراد مولا رضا کی ذات ہے۔ اسی سے مولا رضا کے نام کے سکے سے امام ضامن کا آغاز ہوا ہے۔ اور قحط پڑ گیا، سارے اہل حکومت مل کے امام کی خدمت میں آئے کہ مولا قحط پڑ گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کل میں آ کے بارش کے لیے دعا کروں گا، اللہ بارش دے دے گا۔ مولا تشریف لائے، حضرت نے دعا کی، بارش کا ہونا تھا۔ اب جو حاسد بھی ہوتے ہیں نا، اور جتنا حسد آل محمد سے کیا گیا ہے اتنا کسی سے نہیں کیا گیا۔ حاسد باتیں بنانے لگ گئے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب حضرت دربار میں داخل ہوتے تو جو حاجب ہوتے ہیں، جو دربار کا پردہ اٹھاتے تھے، دربار کا پردہ موٹی قالین کا بنا ہوا تھا، حاجب اسے اٹھاتے تھے، تب داخل ہونے والے لوگ داخل ہوتے تھے۔ حاجبوں نے پردہ اٹھانا چھوڑ دیا حسد کی وجہ سے کہ مولا رضا تشریف لائیں گے تو پردہ نہیں اٹھائیں گے۔ میرے امام کا جب زندہ معجزہ دیکھا کہ جب حاجبوں نے پردہ اٹھانے سے انکار کیا، ادھر مولا رضا پردے کے قریب آئے، ادھر اللہ نے اتنی تیز ہوا چلا دی کہ پردہ خود بخود اوپر اٹھ گیا۔ جب واپس جانے لگتے پھر بھی ہوا اتنی تیز چل جاتی، پردہ اوپر اٹھ جاتا۔ جب حاجب یہ معاملہ دیکھنے لگے تو پریشان ہونے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ معاملات ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پورے عالم پہ مکمل کنٹرول عطا کیا ہے۔ کافی ہے اتنا زیادہ، کیونکہ 11:15 بج گئے ہیں۔ میں تو 1 گھنٹہ اور پڑھ دوں گا، مسئلہ نہیں۔ تو مولا رضا سے حسد کرنے والے جب انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا، پردہ خود بخود اٹھنے لگ گیا۔ انہی میں سے ایک شخص مہران نامی جو مامون کا بڑا چہیتا حاجب تھا، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ آپ نے دعا کی، بارش برس گئی، آپ تشریف لاتے ہیں تو ہوا پردہ اٹھا دیتی ہے۔ آپ کے جو چاہنے والے ہیں اس بات کو دنیا کے سامنے بڑا پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اتنی قدرت عطا کی ہے، یہ جو سامنے قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس شیر سے کہیے ذرا مجسم ہو جائے اور مجھے کھا لے۔ مولا رضا فرماتے ہیں مہران یہ باتیں نہ کر۔ کیا فرماتے ہیں مہران؟ یہ باتیں نہ کر۔ اب وہ بضد ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اولی الامر ہیں، صاحب امر ہیں، اور اللہ نے آپ کو اختیار اور قدرت عطا کی ہے، یہ شیر جو ہے، یہ جو شیر ہے، مجھے اس کو کہیے تصویر والے شیر کو کہ یہ مجسم ہو جائے، نیچے اتر کے مجھے کھا لے۔ جب مولا نے 3 بار منع کیا وہ باز نہیں آیا۔ مولا نے تصویر کو دیکھا، تصویر کو دیکھ کے فرماتے ہیں ایھا الاسد افترس ھذا الراجل۔ مولا کا یہ فرمانا تھا، صاحب امر امام کا حکم دینا تھا کہ وہ شیر مجسم ہوا، تصویر مان کے نیچے اترا، نیچے اتر کے اس نے مہران کو نگلا۔ مہران کو جب نگل چکا وہ واپس پلٹا۔ مولا فرماتے ہیں ارجع الی صورتک الاولی، اپنی پہلی صورت میں پلٹ جا۔ جب اپنی پہلی صورت میں پلٹا، مامون
حضرت کے قدموں میں گرا، کہتا ہے مولا میرا بڑا پیارا غلام تھا، اسے کہیے کہ اگل دے۔ مولا رضا فرماتے ہیں مامون، اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو، ان کے سانپوں کو اگلا ہوتا تو آج یہ بھی اگل دیتا۔ وہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے نا، وہ کھانے والا کہ لقمہ اڑایا، وہ امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے، امام رضا علیہ السلام کا نہیں ہے، کہ وہ تو متوکل کا زمانہ تھا۔ متوکل نے ساحر ہندی جادوگر جو ہندوستان سے گیا تھا اس کو بلایا، اس کو کہا کہ ایک مہمان آئے گا، اس مہمان کو تو نے پریشان کرنا ہے۔ اب وہ ساحر ہندی جو ہے اس نے کوشش کی امام کا لقمہ اڑانے کی، جب امام کا لقمہ نہیں اڑا سکا، امام کے ساتھ غلام تھا، اس نے غلام کا لقمہ اڑا دیا۔ جب غلام کا لقمہ اڑا، غلام نے حسرت بری نظروں سے امام کی طرف دیکھا، بس غلام کا حسرت بری نظروں سے امام کی طرف دیکھنا تھا کہ امام نے سامنے قالین پر شیر کی بنی ہوئی تصویر کو دیکھا۔ مولا امام علی نقی نے بھی یہی الفاظ فرمائے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایھا الاسد افترس ھذا الرجل، اس شیر نے بھی، تصویر نے بھی شیر بن کے اس کو نگل کے جب واپس تصویر بن گیا، اب اس کے پیٹ میں جادوگر بھی تھا۔ یعنی اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے ہیں، وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو عالم تکوین کے مدبر بھی ہیں اور اللہ کی پیاری ہستیاں بھی ہیں۔